الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. وقوله وإذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدميه متفق عليه. میرے سامعین کرام و متابعین طلباء و دیگر عقیدہ طحاویہ واسطیہ سے درس کا سلسلہ جاری ہے. مجھے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس درس سے استفادہ کرنے والے کس قدر ہیں، کتنی تعداد میں ہیں. یہ تو توفیق رب کی بات ہے کہ یہ اسلامی علم و معرفت باللہ کی بات سننے والے اور استفادہ کرنے والے کتنے ہیں، یہ تو توفیق کی بات ہے. بلکہ یقین ہے کہ اس جیسا اہم ترین موضوع موجودہ حالات میں کتنا توجہ کھینچ سکتا ہے لوگوں کی، حال گلشن مجھے معلوم ہے. مگر یہ کتاب واسطیہ اپنے موضوع پر انتہائی مختصر مگر جامع، مفید و نفع بخش معلومات پر مشتمل ایک عظیم رسالہ ہے کہ جس کے مشمولات کی معرفت ہر مسلمان کے لیے بے حد اہم اور ضروری ہے. آج کے درس میں میں 2 حدیثیں اور ان کا ترجمہ اور ان کا مفاد و مستفاد آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں.
اللہ مجھے توفیق دے۔ یاد رہے کہ ان دونوں احادیث میں اللہ جل وعلا کی معیت بڑی اہم ترین صفت، جس کے بارے میں پہلے حصے میں گفتگو تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ صفت علو اور ایسے ہی صفت معیت یہ ان عظیم صفات میں سے ہیں کہ جو اہل حق اور اہل باطل، اہل سنہ اور اہل البدع، طائفہ منصورہ و فرق ضالہ کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی عظیم صفتیں ہیں کہ ان کو کتاب و سنت و منہج سلف کے مطابق لینے والا اور اس پر اعتقاد جازم رکھنے والا صاحب السنہ، اور ان کا انکار اور ان کی نفی کرنے والا اور اس سلسلے میں عقلی بنیادوں پر اور کوئی خلاف کتاب و سنت نظریہ رکھنے والا وہ صاحب بدعہ، زیغ و ضلال کا شکار یقیناً قرار دیا جاتا ہے، بلکہ معیت کی صفت تو اتنی عظیم صفت ہے کہ تمام اہل بدع مخالفین اہل سنہ نے وہ قول اپنایا ہے جو اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کے شایع نشان کسی طور پر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تفصیلی بحث گزر چکی ہے، میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب کی روشنی میں یہ آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ جس طرح سے کتاب اللہ سے صفات باری تعالی کا اثبات ہوتا ہے، ایسے ہی صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ جل وعلا کی صفتوں کا اثبات ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں یہ دو حدیثیں جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور گوشے گزار کرنے کی صحیح کی ہے، ان کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حدیث یہ پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں ہے کہ افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم اے بندے مومن اس بات کا علم یقینی رکھو کہ اللہ تعالی تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہے، اللہ تم مخلوقات کے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس حدیث پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حکم لگاتے ہوئے حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے، یاد رہے اس کی تخریج امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں کی ہے، اور بہتیرے علماء اہل سنت نے اپنی عقیدہ کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کا معنی واضح ہے، اور اس حدیث کے اندر اصل مقصود جو میرا موضوع درس ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر
اللہ تعالی کے لیے صفت معیت کا اثبات ہے۔ حدیث پر ترتیب وار گفتگو یوں کی جا سکتی ہے کہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ افضل ایمان و اعتقاد یہ ہے کہ بندے مومن کا، صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ اور یاد رہے کہ یہ معیت جس کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے وہ معیت عامہ لخلق ہی ہے، اور معیت خاصہ لعبادہ المومنین ہے۔ جو سنت کی معیت کی جو نصوص ہیں ان پر غور کرنے کے بعد علماء نے معیت کی یہ تقسیم بیان کی ہے جو درست ہے کہ ایک معیت عامہ ہے جس میں اللہ جل وعلا کے احاطہ علمی کا بیان ہوتا ہے، احاطہ سمع و بصر کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ ہے سب کو حاصل ہے، ہر بندے کو، حتیٰ کہ مومن بھی ہو، کافر ہو، موحد ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، تمامی مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالی ہے کہ ان کو جانتا ہے، ان کی سنتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، اور یوں کوئی بھی مخلوق اور ان کے احوال و اقوال اور امور و معاملات اللہ جل وعلا سے مخفی نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں اس بات کا بھی بیان کہ گویا اللہ جل وعلا کی صفات پر ایمان رکھنا یہ افضل ایمان کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور ان میں سے ایک رکن ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ کے اندر اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات و افعال تمام پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اس طرح سے معیت اللہ یا اللہ جل وعلا کی عظیم صفتوں میں سے ہے جو اس کی عظمت و کبریائی کے شان ہے، اور یہ بات بار بار کہی گئی کہ المعیت معیتان، معیت عامہ بمعنى العلم والإحاطة والسمع والبصر، حيث أن الله جل وعلا يعلم بجميع خلقه وأمورهم وأفعالهم وأقوالهم وكل ما يتعلق بهم، لا يخفى عليه شيء، فهو يراهم ويبصرهم ويسمعهم، وبذلك إن الله تعالى مع كل أحد من خلقه۔ اور ایک ہے معیت خاصہ جو خاص اوصاف کے حامل بندوں کے ساتھ کی معیت کہلاتی ہے، اور اس معیت کا اپنا معنی و مفہوم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالح کے فہم کی روشنی میں کہ وہ اللہ تعالی صالحین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، کہ ان کی نصرت و تائید کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو دشمنوں کی گرفت سے بچاتا ہے، اور ان کو توفیق عطا کرتا ہے۔ دوسری حدیث آج کے درس میں پڑھی گئی تھی، اس کا ترجمہ آپ سن لیں اور معنی و مطلب مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو
وَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، تو وہ اپنے چہرے کے سامنے ہرگز نہ تھوکے اور نہ ہی اپنے دائیں تھوکے. فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وہ نہ اپنے سامنے تھوکے اپنے چہرے کی جانب اور نہ اپنے دائیں جانب تھوکے. اگر تھوکنا ضروری چہرہ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ، لیکن اپنے بائیں جانب یا اپنے دونوں قدموں کے نیچے تھوکے. یہ حدیث صحیح ہے، متفق علیہ ہے. اس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے کی ہے. ترجمے ہی سے حدیث کا معنی و مفہوم صاف ہے اور ظاہر ہے. اور اس حدیث میں در حقیقت آپ کو معلوم رہے کہ اللہ جل وعلا کی صفات میں سے بعض اہم صفتوں کا بیان ہے. مثلا اللہ تعالی کی اپنے مومن مصلی فی حال الصلاۃ بندوں سے قرب کا بیان ہے کہ اللہ جل وعلا اپنے بندے مومن سے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے قریب ہوتا ہے. اور اسی لیے اس کا احاطہ کیا، اس لیے کہ اللہ جل وعلا تو ہر شے کو محیط ہے. اور اسی لیے یہ حدیث اللہ جل وعلا کے صفت احاطہ پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے خود کلام مجید کے اندر کہا کہ الا انہ بکل شیء محیط وکان اللہ بکل شیء محیطا. تو اللہ تعالی ہر شے کو محیط ہے. اور یہ احاطہ اس بات کا مقتضی بھی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علو بھی ثابت ہے، اور اسی لیے وہ تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رخ اور چہرے کی طرف ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر شے کو محیط ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے. لیکن مخلوق کے اوپر ہونے، تمام یہ مخلوقات کے اوپر ہونے اور عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نماز کی حالت میں مومن بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس نمازی سے قریب تر ہوتا ہے. اور یہ ہم لیسا کمثلہ شیء کی روشنی میں ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ قرب و احاطہ اس کی عظمتوں کی بریائی کے شایان نشان. فاللہ لہ صفت العلو وهو مستو على عرشه وقریب من المصلی حین یصلی. اور اسی لیے سامنے دائیں تھوکنے کی ممانعت حدیث میں وارد ہے. اور یہ بات بطور خلاصہ معلوم رہے کہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک اللہ جل وعلا کے ہر شے کو محیط ہونے کے سلسلے میں 4 معانی شامل ہوتے ہیں. احاطہ علم کہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، کوئی شے اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں. اور احاطہ سعہ کہ اللہ تعالی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے اور اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور احاطہ قدرت کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اور احاطہ شمول
کہ عام ہے اس کا احاطہ، کہ کوئی بھی چیز اس کے احاطے سے باہر ہرگز نہیں ہے۔ فعلى كل حال في هذين الحديثين إثبات لمعية الله تعالى، المعية العامة والمعية الخاصة، وكذلك في هذا الحديث بيان صفة قربه وإحاطته وقربه الخاص من عبده المؤمن المصلي إذا صلى۔ ان حدیثوں میں اللہ جل وعلا کی صفتوں میں سے صفت معیت کا اس بات ہے، جس کا بیان میں نے کہا پہلے حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سامعین کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور دوسری حدیث جو حدیث بخاری و مسلم ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی مصلی کے سامنے ہوتا ہے، اس میں اللہ جل وعلا کے قرب اور احاطے کا بیان ہے، جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم ایمان اور عقیدہ کی توفیق دے، اور اپنے دین و عقیدہ پہ ثبات عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔